بارک وسلم علیک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب درود شریف پڑھا جائے نا تو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سبھی مل جایا کریں ساتھ۔ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ یہ ہر بار کہنا ضروری نہیں ہوتا، ہم آتے ہی کس کام کے لیے ہیں۔ کوئی نعت شریف پڑھ رہا ہے تو وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ وہ اشعار کی صورت میں بھی درود شریف ہی پڑھ رہا ہے۔ علماء حقہ قرآن و حدیث میں سے حضور کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ حضور کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ ہم آ کر بھی خالی چلے جائیں تو پھر آنے کا کوئی مقصد ہوا؟ اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو میک پہ آئے وہ آپ کو کہے کہ درود شریف پڑھ لیں تو پھر آپ پڑھیں گے۔ کوئی درود شریف پڑھنے کی پابندی ہے یا کوئی لگا سکتا ہے؟ یا کلمہ حق پڑھنے والا درود شریف کے بغیر نجات پا سکتا ہے؟ ایک کام واجب ہے تو اس واجب کو ادا کرتے ہوئے بھی کوئی شرمانے کی یا کسی کو کہنے کی ضرورت ہے؟ شرمانے کے لیے بے حساب کام ہوتے ہیں جہاں ہم بالکل نہیں شرماتے، بے شرم ہوتے ہیں بنے ہوئے۔ اور جس کام کے کرتے ہوئے اللہ بھی راضی ہو، اللہ کے محبوب بھی راضی ہو، اور محبوب خدا کے خلفاء بھی راضی ہوں، ازواج مطہرات بھی راضی ہوں، اہل بیت بھی راضی ہوں، اور امت محمدیہ کا ہر ولی ہر مومن راضی ہو، تو اس کام کو کرنے میں کیا شرم؟ پڑھئے جھوم جھوم کے ہر ایک پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ ہر شب میلاد مصطفیٰ کی محفلیں منعقد ہو رہی ہیں، اور حضور کا یہ کرم ہے کہ حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ مرکزی میلاد کمیٹی کے زیر انتظام وہی رونقیں نظر آ رہی ہیں۔ علماء اور آپ احباب کی تشریف آوری قابل فخر ہے، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ امید کامل ہے کہ یہ جو چند گھڑیاں ہم خالصتاً اللہ کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے جو آ کے مل بیٹھتے ہیں، اور کوئی عمل کام آیا یا نہ آیا، یہ گھڑیاں یہ لمحات ضرور کل قیامت کے دن کام آئیں گے۔ آج کی یہ خوبصورت محفل کا انتظام ہمارے بھائی محمد عرفان نے کیا، اللہ رب العالمین اسے صحت عطا فرمائے، اس کی بیوی بچوں کی خیر فرمائے، اور اس کے والد جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میرا کریم مالک ذکر مصطفیٰ کے فیوض و برکات کے صدقہ سے ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہم سب جو اس ذکر پاک کی محفل میں حاضر ہیں، مالک ہم سب کے بھی جتنے بھی آبا و اجداد جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے، میرا کریم مالک اپنے محبوب کے ذکر پاک کے صدقہ سے ان سب کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ یہ خالصتاً اللہ کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ اکٹھا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے۔ ان محفلوں کو انعقاد کرنا اور پھر مل بیٹھنا، پھر ذکر مصطفیٰ سننا اور سنانا، یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے جس نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہے، ہم نے فقط رسماً یہ کام نہیں کیا بلکہ دل و جان سے مان کے کیا ہے۔
کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں آتے، کسی اور لالچ کے لیے نہیں آتے، فقط یہ لمحات ہم سب جتنے حاضر ہوتے ہیں مالک کی توفیق سے، ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب راضی ہو جائیں۔ اور یقین جانو یہ مقصد، یہ نیت، یہ ارادہ جو امتی کا بن جائے، اپنے نبی کی ذات کے بارے میں اس دل کے اندر اللہ کے محبوب کی محبت بس جائے، تو پھر یہ سند ہے قیامت کے دن نجات پانے کی۔ وہ خالق بھی یہی فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ۔ وہ اپنی محبت کا اعلان نہیں کرتا، بلکہ فرماتا ہے لوگو آؤ میرے محبوب کی اتباع میں آ جاؤ، میرے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ، میرے محبوب کی اطاعت میں آ جاؤ، تو پھر میں خالق ہو کر تم سے محبت کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کسی سائل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ ہمیں تو اکثر یاد ہی نہیں ہے نا، قیامت تو دور کی بات، لوگوں کو مرنا ہی بھول گیا کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ اگر مرنا یاد ہو تو پھر ظلم کوئی نہ کرے، کسی کے ساتھ زیادتی کوئی نہ کرے، جھوٹ کوئی نہ بولے، فرائض و واجبات کوئی نہ چھوڑے، حلال و حرام کی تمیز رکھے۔ یہ سارے کام تب ہوتے ہیں جب مرنا یاد نہیں، اور یہ کام اتنا اٹل ہے کہ موت سر پہ کھڑی ہے، قبر بھی پکار رہی ہے اور موت بھی پکار پکار کے کہہ رہی ہے، اور ہماری حرکتیں اور نافرمانیاں دیکھ کر وہ تعجب سے کہتی ہے، اے انسان تجھے کیا ہو گیا؟ تو قبر کے کنارے پہ کھڑا ہے اور تجھے اس کی تیاری کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں تجھے۔ تو دنیا کے معاملات کے اندر اس قدر گم ہو چکا ہے کہ تو سمجھتا ہے جس طرح آج میرا شباب ہے، جس طرح آج میرے کاروبار چل رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، میں بڑا حشاش بشاش ہو کے روزانہ جا رہا ہوں، آ رہا ہوں، پتہ نہیں اسی طرح یہ ہوتا رہے گا۔ نہیں میرے بھائی، یہ تیری سوچ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ مہلت ہے جو تیرے خالق نے تجھے دے رکھی ہے، تو اس مہلت کو، اس لمحے کو، اس وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ اگر تجھے یہ یاد ہو کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے بعد قبر، اور قبر میں پتہ نہیں کب تک پڑے رہنا ہے، اور پھر قیامت کے دن مالک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جسے یہ یاد ہو بھلا وہ نمازیں چھوڑتا ہے، جسے یہ یاد ہو بھلا وہ اپنے نبی کی اتباع اور اطاعت سے دور رہتا ہے، اسے تو نہ رات کا ہوش رہتا ہے، نہ دن کی خبر رہتی ہے، نہ صبح کی یاد ہے، نہ شام کی یاد ہے، وہ تو ہر لمحہ اسی غم میں ڈوبا رہتا ہے کہ کل نبی کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے اور مالک کل کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے، جواب کیا دوں گا؟ حضرت انس فرماتے ہیں ایک سائل حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہو گیا، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو میرے اور آپ کے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے بارے میں پوچھنے والے یہ بھی تو بتا تو نے اس دن کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ یہ تو پوچھ رہا ہے قیامت کب آئے گی، اور حضور وحی یوحا کے لبوں سے فرماتے ہیں قیامت کے بارے میں پوچھنے والے مجھے یہ بھی تو بتا
کہ اس دن کے لیے تو نے تیار کیا کیا ہے. سنیں، یہ جو لمحات نصیب ہوتے ہیں یہ خوش نصیبوں کو نصیب ہوتے ہیں، یہ حضور کے غلاموں کو نصیب ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر اپنے آقا کی محبت ہے، جو عشق مصطفیٰ میں رنگے جاتے ہیں، جو ادب مصطفیٰ والے ہیں، جو تعظیم مصطفیٰ والے ہیں، جو مقام مصطفیٰ کو سمجھ کے یہ گھڑیاں انہیں نصیب ہوتی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. جب حضور نے پوچھا تو سائل نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے کوئی زیادہ نمازیں اور روزے اور بے شمار نیکیاں کٹھی تو نہیں کر سکا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت رکھتا. میں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. تو حضور نے جواب میں پھر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا پھر کل قیامت کے دن تو انہی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے. حضرت انس فرماتے ہیں ہم یعنی صحابہ اکرام کو حضور کے اس فرمان سے اس دن اتنی خوشی ہوئی کہ آج ہم اپنے نبی کے ساتھ، اپنے آقا کے ساتھ، اپنے لجپال کے ساتھ اتنی محبت رکھتے ہیں، کل قیامت کے دن بھی حضور کی سنگت نصیب ہو جائے گی. اور حضرت انس فرماتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں میں صحابہ میں عرض کیا کہ حضور کے اس فرمان سے اتنی خوشی ہے ہم ابو بکر و عمر سے بھی محبت کرتے ہیں، تو حضور کے فرمان کے مطابق ہم کل قیامت کے دن انہی ہستیوں کے ساتھ ہوں. آؤ اپنی محبت کا معیار درست کر لو. اور محبت کا معیار کیا؟ آج گلوکاروں سے، کنجروں سے اور فنکاروں کے ساتھ محبتوں کے دعوے کرتے ہو اور اپنے فیس بک پہ ان کی تصویریں لگاتے ہو، اور کسی نے کتے کی لگائی ہوئی ہوتی ہے، کسی نے گھوڑے کی لگائی ہوتی ہے، کسی نے کسی کنجر کی لگائی ہوئی ہوتی ہے. اور کل قیامت کے دن تجھے اگر اسی کے ساتھ اٹھایا گیا تو پھر کیا کرے گا؟ اپنی محبت کا ایک معیار بنا، اپنی اس زندگی کو گزارنے کا کوئی ڈھنگ بنا. یہ کوئی معیار ہے؟ محبت رکھنی ہے تو کائنات کے اندر ایک ہی آئیڈیل ہستی ہے جس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے، اور وہ ایک وہی ہستی ہے جن کا کلمہ پڑھ کر ہمیں یہ دین اسلام نصیب ہوا ہے. مرحبا مرحبا. اپنے آقا کے ساتھ، اپنے آقا کے ساتھ محبت رکھو، اور وہ محبت اس کا اظہار کرنے کی یہی صورت ہوتی ہے کہ جہاں بیٹھو، جہاں بیٹھو، دوستوں میں بیٹھو، رشتہ داروں میں بیٹھو، اپنی فیملی میں بیٹھو تو ذکر مصطفیٰ چھیڑ بیٹھو. فیس بک ہے تو اس پہ بجائے کسی کنجر کی تصویر لگانے کے گنبد خضرا کی لگا لو، تاکہ دیکھنے والا دیکھتے ہی کہے کہ یہ تو وفادار امتی لگتا ہے، یہ اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنے والا مسلمان ہے. اور ہر لمحہ اس ہستی پہ پڑا کرو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جسے خدمت دی کہ قدسی
صدقہ چادر زہرا بطول اور واسطہ آل رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ تمام یہ باپ تشریف رکھیں، اگلی محفل کا اعلان سے بات فرمائیں۔ اگلی محفل کا اعلان سماعت فرما لیں، اور ساتھ ہی میں گزارش کروں گا محترم جناب حضرت علامہ مولانا استاد محترم آفتاب صاحب سے کہ آپ ختم پاک مختصر پڑھیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اور انتظامیہ کے ساتھ کو سے گزارش کروں گا کہ ساتھ ہی جو تبرک ہے وہ اب آپ تک پہنچا دیں تاکہ دعا تک تبرک بھی تمام ساتھوں تک پہنچ جائے۔ اگلی محفل انشاءاللہ کل اسی محبت اور اسی جذبے کے ساتھ مرکزی میلاد کمیٹی کے ذریعے تمام انشاءاللہ ملک مشتاق صاحب کے گھر، یعنی ٹوئے کے پاس ہی ان کا گھر ہے، وہاں پر ملک مشتاق صاحب کے گھر یہاں وہاں انشاءاللہ مرکزی میلاد کمیٹی کے ذریعے تمام محفل میلاد مصطفیٰ منعقد کی جائے گی۔ سبھی احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ سبھی احباب کی حاضری ماشاءاللہ بڑی پرزور حاضری ہے، خوبصورت حاضری ہے، باادب حاضری ہے آپ کی، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن چھوٹی سی کمی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ وقت پہ آیا کریں۔ آج بھی الحمدللہ جب محفل پاک شروع ہوئی، شروع ہونے سے قبل سب سے پہلے قبلہ پیر صاحب تشریف لے کے آئے، تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمیں پہلے پہنچنا چاہیے۔ 7:30 جماعت ہوتی ہے، 8 بجے محفل شروع ہو جائے گی، 8:30 بجے پہنچ جائے گا۔ قبلہ پیر صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ 8 بجے انشاءاللہ محفل پاک کا آغاز کر دیا جائے گا۔ سبھی بات سے گزارش ہے کہ آپ 8 بجے تک اپنی مساجد میں نماز عشاء ادا کر کے محفل پاک میں پہنچ جایا کریں گے۔ میں گزارش کروں گا استاد محترم آفتاب صاحب سے کہ آپ